کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں گھر میں پیسے تو آتے ہیں مگر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا. رزق ہے مگر برکت نہیں ہے. تو یاد رکھیں، برکت کا تعلق صرف دولت سے نہیں ہوتا. برکت کا مطلب ہے کمی نہ ہونا، دل کا مطمئن رہنا اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہونا. دیکھیں، برکت ہر چیز میں ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہے. ہمارے بچوں میں، ہماری اپنی صحت میں، ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے اس میں، ایون کہ ہر چیز میں برکت ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات اگر برکت اٹھ جائے تو ہمیں ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ذہنی سکون نہیں ملتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر برکت اٹھ جائے تو یہ ریئلٹیز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے. آئیے آج بات کرتے ہیں ان 20 عادتوں کی جو اگر آپ اپنی زندگی اور اپنے گھر میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے. السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. یہاں پہ میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی. رینڈملی گھر کے کام سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگے گا. فجر کے وقت جاگنا. گھر میں برکت کے بہت سارے راز ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا راز ہے فجر کے ٹائم جاگنا، صبح سویرے اٹھنا. سب سے پہلی عادت فجر کے وقت اٹھ جانا. فجر کا وقت برکتوں کا وقت ہے. جو عورت یا مرد فجر کے وقت اٹھتا ہے اللہ اس کے رزق میں صحت اور دن کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے. صبح کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں پیرنٹس سے سنا ہوتا ہے کہ صبح کے مارننگ ٹائم نا فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں گھروں میں. ریئلی یہ آتے ہیں، ریئلٹی ہے یہ. تو فجر کے وقت اٹھ کے ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں نا تو وہ اس کی رحمت کا ٹائم ہوتا ہے. تو مطلب اگر ہم صبح سویرے اٹھ کے ظاہر اللہ سے مانگیں تو وہ کیوں نہیں سنے گا. دوسری عادت قرآن کی تلاوت. بینگ اے مسلم ہمیں جب یہ بلیو ہے کہ اللہ پاک کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے ہر طرف برکتیں رحمتیں نازل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی تلاوت دوسری عادت ہے اور اپنی لائف میں اس کو ایسے شامل کر لیں جیسے صبح مارننگ میں اٹھ کے ہم لوگ پانی پیتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں. گھر میں روزانہ تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھا کریں، چاہے صرف ایک صفحہ یا چند آیات ہوں. یہ تلاوت گھر کے در و دیوار کو نور سے بھر دیتی ہے. گھر میں فرشتے آتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ بہت راضی ہوتا ہے. تھرڈ عادت گھر کے دروازے پر السلام علیکم کہنا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہنا سنت بھی ہے اور برکت کا ذریعہ بھی ہے. جو لوگ گھر میں آتے ہی سلام کرتے ہیں ان کے گھر میں محبت، عزت اور خوشبو بسی رہتی ہے. سلام صرف الفاظ نہیں، یہ ایک دعا ہے. تم پر سلامتی ہو. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو تو مطلب سارے گھر پر سلامتی ہو، تو ہمارا گھر ایک رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. فورتھ عادت شکر گزاری کی عادت. ہر حال میں الحمدللہ کہنا، چاہے چیزیں کم ہو مگر شکر زیادہ ہو. شکر سے اللہ اور دیتا ہے اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. شکر گزار عورت کا چہرہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، چاہے حالات سخت کیوں نہ ہوں. یقین مانیں جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، جو ہر چیز میں عیب نکالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے. اور جو ہر ٹائم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گنتے ہیں اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یقین مانیں کہ اللہ بہت راضی ہوتا ہے اور اس سے بہت برکت آتی ہے. پانچواں پوائنٹ کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا. کھانے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ کہنا کبھی مت بھولیں. یہی وہ عمل ہے جسے کھانے میں برکت آتی ہے. کتنے ہی گھرانے ہیں جہاں کھانے بہت ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، اور کتنے ہی گھر ہیں جہاں تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے مگر دل مطمئن ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں بسم اللہ، الحمدللہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ورڈز، تو یقین مانیں کہ ہمارے بچے جب یہ عادتیں اپناتے ہیں تو ہمارا گھر اور برکتوں سے بھر جاتا ہے اور رحمتیں نازل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. 6 پوائنٹ رشتوں میں نرمی. کبھی کسی سے سختی سے بات نہ کریں، خاص طور پر اپنے شوہر، بچوں یا والدین کے ساتھ. گھر کی فضا تب خوبصورت ہوتی ہے جب زبان میں نرمی ہوتی ہے. سخت لہجہ برکت کو بھگا دیتا ہے. ہم چھوٹے تھے نا، بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے، کیونکہ ہم پنجابی ہیں نا، تو پنجابیوں کا ایک اپنا ہی وہ لہجہ ہے. تو میرے انکل کہا کرتے تھے جہاں صبح شام اونچی آواز میں عورتیں بولتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور یہ ریئلٹی ہے، وہاں سے واقعی میں برکت اٹھ جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ نا میں نے ایک پودا لگایا تھا ایلو ویرا کا اس والی بالٹی میں نا،
تو یہ 2 پودے ہو گئے تھے، اور یہ جو چھوٹے والا پودا ہے اس کو صحیح سے منرلز نہیں مل رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کو شفٹ کر دیتی ہوں کسی دوسری بالٹی میں۔ تو یہاں پہ میں اس پودے کو شفٹ کر رہی تھی، اور اس طرح سے اس کی گروتھ بھی اچھی ہوگی اور گھر میں میرے میں 2 پودے ہو جائیں گے۔ اچھا، شہر میں نا مٹی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، مٹی نہیں ملتی پودے لگانے کے لیے۔ بہرحال آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ 7 پوائنٹ والدین کی خدمت۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو اولاد والدین کا دل جیت لیتی ہے اس کے گھر میں رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ بلیو یو می، والدین گھر کی رحمت ہوتے ہیں۔ والدین گھر کے درخت ہوتے ہیں، وہ سایہ دار درخت جو ہم سے لیتا کچھ بھی نہیں لیکن دیتا بہت کچھ ہے۔ تو اپنے اس درخت کو کبھی مت کاٹیں، اپنے اس درخت کو کبھی دکھ مت پہنچائیں جو آپ کو خود اپنے اوپر دھوپ جھیل لیتا ہے اور آپ کو سایہ دیتا ہے۔ والدین سیم اس درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کی جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک پاسبل ہو، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس رہیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے چہرے پہ ہنسی لیں آئیں۔ جس بھی وجہ سے وہ مسکراتے ہیں وہی وجہ پیدا کر دیں۔ یقین مانیں آپ کے گھر سے کبھی برکت ختم ہوگی ہی نہیں۔ 8 پوائنٹ صدقہ دینے کی عادت۔ چاہے روزانہ 1 روپیہ ہو مگر صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ مصیبتوں کو روکتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، اور اللہ رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیاوی انشورنس نہیں ہے، یہ روحانی تحفظ ہے، اور ہمیں تحفظ کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ روحانی تحفظ کی۔ جیسا ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے انشورنس نہیں کروائی تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اسی طرح صدقہ دینے سے آپ کا روحانی فیوچر برائٹ ہو جاتا ہے، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جب ہم دیتے ہیں تو اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ آتے ہیں 9ویں پوائنٹ کی طرف، گھر کی صفائی کو عبادت سمجھنا۔ صفائی صرف ظاہری نہیں، روحانی بھی۔ جب آپ نیت کر کے صفائی کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو وہ عام صفائی نہیں رہتی، وہ ثواب بن جاتی ہے۔ صاف گھر میں شیطان نہیں ٹھہرتا، فرشتے آتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ نماز قائم کرنا۔ نماز صرف فرض نہیں، برکت کی کنجی ہے۔ جو گھر 5 وقت کی نماز سے روشن ہو وہاں مصیبتیں کم پڑتی ہیں۔ جب ماں نماز پڑھتی ہے تو بچے خود ہی نماز کے قریب ہوتے ہیں۔ نماز برکت، سکون اور تحفظ تینوں چیزیں دیتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ 11واں پوائنٹ رزق میں حلال کا خیال۔ کبھی بھی حرام یا مشکوک کمائی گھر نہ لائیں۔ حرام رزق کے برکت ختم کر دیتا ہے، چاہے کم ہو مگر حلال ہو، وہی رزق آپ کے گھر کو خوشحال بنا دے گا۔ 12واں پوائنٹ نیتوں کی صفائی۔ دل صاف رکھیں، کسی کے لیے حسد، بدگمانی یا بغض نہ رکھیں۔ نیتیں صاف ہوں تو اعمال میں برکت آتی ہے۔ اللہ دلوں کی حالت دیکھتا ہے، الفاظ کی نہیں۔ ویسے تو میں نے یہاں پہ بہت سارے پوائنٹس گنوانے تھے لیکن میرے ولاگ کا ٹائم تھوڑا تھا، تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ کوئی آپ کے پاس ٹاپک ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔